السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد برادران اسلام، انسان کی زندگی ایک انفرادی ہے. ایک اعتبار اس کا یہ ہے کہ وہ اکیلا ہے، اور اس اکیلے ہونے کے اعتبار سے اس کو دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے. اور ایک اس کی حیثیت اجتماعی ہے کہ وہ بہت سارے انسانوں کے مجموعے کا ایک فرد ہے، ایک حصہ ہے. وہ مسلمانوں کے مجموعے کا ایک حصہ ہے. وہ تو بحیثیت مجموعی اس کو کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے دنیا میں اور آخرت میں. تو چار چیزیں ہو جاتی ہیں: آدمی کا کامیاب ہونا اور اچھا ہونا دنیا میں، اور دوسرا حصہ اس کا آخرت میں، اور دوسرا حصہ پورے مجموعے کا کامیاب ہونا دنیا میں اور آخرت میں. جو کچھ حالات اس وقت مسلمانوں پہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ مجموعے کے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے ہیں. دنیاوی اعتبار سے مسلمانوں کا مجموعہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا ایک ہی مجموعہ ہے. مسلمان سمجھے یا نہ سمجھے لیکن ہے وہ ایک مجموعہ. چونکہ اسلام کے رشتے سے جو رشتہ بنتا ہے وہ تمام رشتوں سے اوپر ہوتا ہے، حتیٰ کہ خاندانی خونی رشتوں سے بھی وہ برتر ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے جو حقوق بنتے ہیں وہ خونی رشتوں سے بھی زیادہ بنتے ہیں. اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ خونی رشتوں کی سے بھی زیادہ ہوتی ہے. کہ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی جان جائز نہیں ہے، نہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے، نہ دوسروں کے مفادات کے لیے، نہ فری میں، نہ پیسے لے کے. اسلام بھلا اس کی اجازت کیسے دے دے گا کہ میں آپ سے پیسے لے لوں اس کو مار دوں؟ تو جانوں کی جو حفاظت ہے، مالوں کی جو حفاظت ہے اور عزت کی جو حفاظت ہے وہ بحیثیت مجموعے کے اس کے احکام الگ ہیں. اور بحیثیت مجموعی مسلمان جب تک اسلام پر عمل پیرا نہیں ہوگا وہ ان حالات کا شکار رہے گا. یہ بھی ایک قاعدے کی بات ہے. اس کا تعلق پالیٹکس سے نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کے اقتصادی پاور سے نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے ملک و مال سے نہیں ہے، اس کا تعلق مذہب سے ہے کہ آپ مذہب کے پابند ہیں تو اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. مسلمان اسلام کی حفاظت کرے گا تو اللہ مسلمان کی حفاظت کرے گا، اور اگر مسلمان اسلام کی حفاظت نہیں کرے گا تو اللہ مسلمان کی بھی حفاظت نہیں کرے گا. بحیثیت مجموعی مسلمانوں کی کامیابی ناکامی کے راستے تھوڑے سے، اس کے احکام تھوڑے سے بدلے ہوئے ہیں، مسائل اس کے الگ ہیں. لیکن کسی طرح کی بھی کنڈیشن ہو، کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو، ہر فرد دنیا میں خراب سے خراب حالت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے. اس وجہ سے باوجود اس کے کہ بحیثیت مجموعی اتنی ڈپریشن والے حالات مسلمانوں کے سننے میں آتے ہیں کہ کچھ کہنا سننے کو تک طبیعت بعض مرتبہ گوارا نہیں کرتی، لیکن فرد کے جو احکام ہیں وہ تو ہیں. تو بھائی آج اگر میرا انتقال ہو جائے تو اس دنیاوی اعتبار سے بھی مجھے کامیاب قرار دیا جائے اور اخروی اعتبار سے بھی، آخرت میں بھی اللہ کے یہاں میں کامیاب ہو جاؤں. تو اس کے لیے فرد پر، شخص پر
جو اسلام لاگو ہوتا ہے، اپلائی ہوتا ہے، اس کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم اسلام کی پابندی اپنی ذات سے کر لیں گے تو بحیثیت مجموعی پورا مسلمان ناکام ہوگا، لیکن یہ بندہ کامیاب ہوگا۔ اس لیے تعلیمات نبوی کو بار بار دہرایا جاتا ہے اور سنانا پڑتا ہے۔ تو اس میں جو باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کی جا رہی ہیں، ان میں سے ایک بات جو تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کی جا رہی تھی وہ آفات اللسان کی تھی۔ زبان کی آفتیں بے شمار ہیں، اسے بہت گناہ ہم سے ہوتے ہیں۔ ان سب کی بنیاد جو ہے وہ ہوتی ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمان کو زبان سے تکلیف نہیں پہنچانے کے مسائل سنانا پڑتا ہے اس وقت میں جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان کا پیاسا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے عبداللہ ابن عمر ہیں یا کوئی اور دوسرے ہیں، ان سے کسی نے، ایک صاحب تھے کوفے کے، انہوں نے ایک بات پوچھی کہ مچھر کا خون اگر لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہوتا ہے یا پاک ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے امام حسین کے خون کی پرواہ نہیں کی، مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھنے آ گئے۔ جہاں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، خاندانوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں، عزتوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں، دولتوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں، جائیدادوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کسی کی پرواہ نہیں ہے مسلمان کو۔ موٹے موٹے مسئلے نہیں معلوم ہیں، معلوم ہے سب کچھ، لیکن دین بکا ہوا اتنا ہے، دین سے بے خبری اتنی ہو گئی ہے جس سے اپنی دنیا سے بھی بے خبری ہو گئی، خسرت دنیا والآخرہ۔ لیکن بہرحال دین کی بات ہے، سنانا ہی ہے۔ اصول بنیاد یہ ہے میرے دوستو کہ تکلیف نہ پہنچے ہماری طرف سے، اور جتنے گناہ ہوتے ہیں حقوق العباد سے متعلق وہ دوسروں کو ضرور تکلیف پہنچاتے ہیں، اس لیے وہ گناہ ہے۔ اب زبان سے جو حرکتیں ہم کرتے ہیں، جو باتیں ہم بولتے ہیں، اس میں سے ایک چیز غیبت ہے، جس کا گزشتہ میں نے ہلکا سا تذکرہ کیا تھا، لیکن غیبت کا مضمون کتابوں میں بہت مفصل ہے، بہت لمبا ہے، کئی جمعے تو اس کو چاہیے خالی سنانے کے لیے۔ اور ویسے ہر مسلمان اس کی برائی کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، وہ حقیقت بھی جانتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو حقیقت کا البتہ ادراک نہیں ہوتا۔ غیبت کی حقیقت یہ لکھی ہے کہ ذکر کا اخا کا بما یکرہ، تمہارے اپنے بھائی کا ذکر کرنا اس چیز کے ساتھ جس کو وہ پسند نہیں کرتا، جو اس کو ناگوار ہے اس کا ذکر دوسرے کے سامنے کرنا، بس یہ غیبت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کان فیہ ما اقول، جو بات میں کہہ رہا ہوں اگر اس میں ہے تو کیا بات ہے؟ فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبت، اگر ہے اور آپ کہہ رہے ہیں تبھی تو وہ غیبت ہے۔ وَإِن لَّمْ تَكُن فِيهِ وَإِن لَّمْ يَكُن فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّ، اور اگر نہیں ہے وہ چیز اور آپ کہہ رہے ہیں وہ تو بہتان ہے، وہ دوسری چیز ہے۔ وہ تو جو بات ہے وہ نہیں بولنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اس میں اس کی بے آبروئی ہے، اور مسلمان کی عزت بھی محترم ہے۔ غیبت میں کیا ہے؟ بے آبروئی ہوتی ہے ایک دوسرے کے سامنے ایک کی، اور عزت کا مقام جو ہے وہ مال سے بھی زیادہ ہے، جان سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر ہے وہ چیز جو آپ کہہ رہے ہیں تو وہ غیبت ہے، اور اگر نہیں ہے وہ چیز تو فقد بہتہ، پھر تو وہ بہتان ہے۔ اس کی بہت زیادہ سخت حرمت بیان کی گئی، اور واقعات سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ دو خواتین روزے سے تھیں، بھوک سے برا حال ہو گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سنایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ قے کریں۔ آپ نے ان سے قے کروائی، اس میں سے گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ فرمایا کہ یہ ہے وہ چیز جو روزے کو ستا رہی تھی، یہ ہے کہ ان دونوں نے غیبت کی کسی کی۔ اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب المعجزات تھے تو آپ نے اس کی عملی شکل دکھلا دیا کہ یہاں ابھی دکھ نہیں رہا لیکن حقیقت میں ہے ایسا ہی ہے۔ بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے ساتھ ایک ہوتی ہے چغلی، یہ غیبت سے ہٹی ہوئی چیز ہے، یہ بھی آفات اللسان میں سے ہے۔ باقی بہت رہ گئی ہیں، ابھی ایک چغلی بھی رہ گئی، اس کا ذکر کرنا تھا، اور تعریف کرنا رہ گیا، یہ بھی ہے۔ مدح کرنا جو ہے یہ بھی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے ہماری، اور کلام کی خطاؤں سے نہیں بچنا یہ بھی ایک بیماری ہے۔ کلام میں تھوڑی سی بے احتیاطی کی وجہ سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو ان غلطیوں سے بچنے کی تدابیر کرنی ہوتی ہیں بعض اوقات۔ چغلی کے اندر جو ہوتا ہے
وہ دو آدمیوں کے درمیان میں لڑائی کرانے کی نیت ہوتی ہے، اور دونوں دو آدمیوں کے درمیان میں بس اس کا ذکر اس کے سامنے، اس کا ذکر اس کے سامنے، اور تاکہ ایک دوسرے کے دل جو ہے وہ دور ہو جائیں، فساد کی نیت ہوتی ہے اس میں بھی. اور اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمام جو، اس کو نمام کہتے ہیں عربی میں، نمام جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس کا تھوڑا سا غیبت میں اور اس میں فرق ہو جاتا ہے کئی چیزوں میں جا کے. اس میں صرف ذکر ہوتا ہے، اور غرض یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کا ذکر اس کے سامنے آ جائے، اس کا ذکر اس کے سامنے آ جائے. غیبت میں یہ نہیں ہوتا. غیبت میں صرف ایک کے سامنے دوسرے کی بے عزتی پیش نظر ہوتی ہے، بے حرمتی پیش نظر ہوتی ہے. اسباب غیبت میں سے ایک کلام کا چٹکارا بھی ہے. بعض لوگوں کو مزے لینے کی عادت ہے بس، کیونکہ سب سے زیادہ مزیدار جو ہے وہ انسان کا ہی گوشت ہوتا ہے. غیبت میں گوشت کھایا جاتا ہے، اس لیے اس میں مزہ ملتا ہے. اور نما کے اندر جو ہے نمامت جو ہے، نمیم جس کو کہتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو آدمیوں کے سامنے ذکر کرنا تاکہ وہ ایک دوسرے سے رنجش میں آ جائیں. اور اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت منع فرمایا. بنیاد آپ دیکھیں گے تو وہیں ملے گی جا کے. دو رخاپن، یہ بھی ایک آفات اللسان میں سے ہی ہے، مصیبت زبان کی. گنگا پہ گئے گنگا رام، جمنا پہ گئے جمنا رام. آج کے سامنے گئے اس کی موافقت شروع کر دی، اس کے سامنے گئے اس کی موافقت شروع کر دی. اور دو رخے پن والے سے یہ بات بہت مشکل ہے کہ وہ دوسرے کے سامنے اس کی موافقت اس طرح سے کرے کہ وہ دوسرے کی برائی نہ کرے. یہ نہیں ہو سکتا. نرم پہلو اختیار کرنا ہی، حتیٰ کم از کم وہ اگر برائی کر رہا ہے تو اس کو گوارا کرنا پڑتا ہے، ورنہ وہ دو رخا پن رہ نہیں سکتا پھر وہ، اور موافقت والا انداز دینا پڑتا ہے. ایک ہوتا ہے کسی مصلحت کی وجہ سے اور حکمت کی وجہ سے دوسرے کے سامنے خاموشی اختیار کر لینا. اور بعض آدمی دو منہ والا ہوتا ہے باضابطہ. اس کے سامنے اس کی تعریف کر دی، اس کے سامنے اس کی تعریف کر دی. جب اس کی تعریف ہے تو وہ ایسے انداز میں ہوتی ہے کہ اس کی برائی کو مستلزم ہوتی ہے. اس کے سامنے تعریف کی تو وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کی برائی کے ساتھ اشارہ کرنے والی ہوتی ہے کہ میں تو تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے موافق ہوں. نمیم ہونا الگ چیز ہوتی ہے اور دو رخا پنا ہونا الگ چیز ہوتی ہے. اسلام کی تعلیمات میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اللہ کا وفادار ہو اور اللہ کے دوست کو اپنا دوست سمجھے اور اللہ کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھے، اور اللہ کے دوست سے دوستی رکھے اور اللہ کے دشمن سے دوستی نہ رکھے. کیونکہ دشمن سے دوستی رکھنے کے مطلب میں پھر دو رخے پن کے بغیر چارہ نہیں ہے. بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ آپ کے ساتھ عقیدت بھی ظاہر کر رہے ہیں، پھر آپ کے جو مخالف ہیں ان کے ساتھ میں خوش طبعی بھی ہے، اس کے ساتھ دوستی بھی ہے، ان پہ فون بھی ہے، ان پہ بات چیت بھی ہے. طریقہ ہی نہیں ہوتا یہ. یا پھر اس سے دوستی چھوڑ دو. اس سے دوستی کا پھر مطلب وہ جو یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء والی حدیث ہے، آیت ہے کہ آپ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی مت کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم دشمن کے ساتھ میں دوستی رکھے ہوئے ہیں تو پھر دوست اپنے ہمارے ساتھ دوستی نہیں ہے تمہاری صحیح معنی میں. دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے. دوست کے دشمن کے ساتھ میں دوستی کو کوئی معنی ہی نہیں بنتے، کیونکہ وہ دو رخے پن کے بغیر ہو نہیں سکتی وہ چیز. تو دو رخے پن کو یہ بھی آفات اللسان میں سے ہے. چغلی جو ہے یہ بھی آفات اللسان میں سے ہے. تعریف کرنا کسی کی یہ بھی آفات اللسان میں سے ہے. تعریف میں آدمی ایک لمٹ پر ہونا پڑتا ہے. غلو کرنے سے بچنا، ریاکاری سے بچنا، محبت کے اظہار میں اعتدال پہ رہنا، اور سامنے تعریف کرنے سے خصوصیت سے گریز کرنا. کیونکہ سامنے تعریف کرنے پر جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ اتنا اس کا نفس تزکیہ پایا ہوا ہو کہ وہ تعریف کرنے کے باوجود پھولے نہیں اور خود پسندی میں مبتلا نہ ہو، عمل کی سستی میں نہ آیا. ایسا نہیں ہوتا. تعریف کرنے کے بعد ٹھیک ہے میں اس حالت میں ہوں، ترقی نہیں کرتا. پھر وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے، بس میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. اور عجب میں مبتلا ہو جانا یہ گناہ میں مبتلا کرنا ہے اس کو. سستی میں مبتلا ہو جانا عمل کے اعتبار سے گناہ میں مبتلا کرنا ہے اس کو. اسی واسطے آپ نے فرمایا کہ جس کی تم نے تعریف کی اس کو تم نے ذبح کر دیا. جس کی تعریف کی اس کو تم نے ذبح کیا.
ابھی 2 دن پہلے ایک صاحب کا فون آیا تھا کہ انہوں نے اپنی بچی کو خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا، تو میرے ذہن میں یہی بات آئی تعبیر کے طور پر. میں نے کہا شاید آپ اپنی بچی کی تعریف بعض لوگوں کو اپنی اولاد کی تعریف بہت غیر ضروری کرنی ہوتی ہے. سب کے بچے ہی پیارے ہوتے ہیں، تمہارا اکیلا تھوڑی کوئی مریخ سے اترا ہوا ہے. اچھا آپ کو لگ رہا ہے، لیکن سب کے سامنے اس کا تذکرہ کرنے سے نظر لگتی ہے پھر بچوں کو، بچوں کی عادتیں بگڑتی ہیں، بچوں کے اخلاق خراب ہوتے ہیں. تھوڑا بہت اپریشیٹ کرنے کے لیے تعریف کر دی بقیہ ہمیشہ لے کے بیٹھ جانا جو ہے نا اس کا ترانہ، یہ صحیح نہیں ہوتی چیز. عادات پسندیدہ میں سے نہیں ہوتی وہ چیز. تو تعریف کے اندر ممدوح کی بھی خرابیاں ہیں جس کی تعریف کی جائے، اور اس کی بھی خرابی ہے جو تعریف کرنے والا ہے. اعتدال کے ساتھ میں تعریف پسندیدہ ہے. تعریف کرنا بالکل ناجائز نہیں ہے اسلام میں، جائز ہے لیکن اس طرح سے کہ جس کی تعریف کی جائے اس کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے، تعریف کرنے والا بھی اپنا کوئی نقصان نہ کر رہا ہو، اس میں کوئی جھوٹ اس میں نہ ملا رہا ہو، کوئی غلوظ میں مبالغہ اس میں نہ کر رہا ہو، کوئی ریاکاری اس میں شامل نہ ہو، اور کوئی مضرت اس میں شامل نہ ہو، کہ دوسرے کی تحقیر اور تذلیل سامنے نہ ہو، ساتھ میں نہ ہو. یہ تعریف والے پہلو میں ہوتے ہیں. تو کتنی اب اندازہ لگائیے کہ ہم کتنے جمعوں سے اس کا مذاکرہ تھوڑا تھوڑا سا کر رہے ہیں. ایک تسلسل ہے پورا، صرف جو ہماری زبان سے متعلق ہے اور گناہوں کا ہے، اور گناہ کبیرہ کا ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. بڑے گناہوں سے تم بچو، چھوٹے ہم معاف کر دیں گے، اللہ فرما رہے. اگر بڑے گناہوں سے نہیں بچے تو چھوٹے بھی معاف نہیں ہوں گے، بڑے بھی نہیں ہوں گے. ایک تحقیق یہ ہے جیسے فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے لکھا ہے، اور دوسری یہ ہے کہ چھوٹے تو معاف ہو جائیں گے لیکن بڑے بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے. بڑا گناہ بغیر توبہ کیے کہ معاف نہیں ہوتا، کہ اس سے آپ کو اسپیشلی توبہ کرنی پڑتی ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں، اللہ مجھ سے یہ فلاں غلطی ہو گئی ہے. بھول گئے آپ تو بھی وہ اکاؤنٹ میں رہتا ہی رہتا ہے. بڑا گناہ بڑا ہوتا ہے، اس میں وعید ہوتی ہے خاص. یہ سارے بڑے گناہ ہیں جو ذکر کیے جاتے ہیں آفات اللسان میں سے، زبان کی مصیبتوں میں سے، اور زبان کی بیماریوں میں سے، اور زبان کے گناہوں سے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عافیت کا راستہ یہ ہے کہ یا تو خیر بولو، یعنی ذکر کرو، تلاوت کرو، درود شریف پڑھو، تسبیح پڑھو، تحمید و تکبیر ہو، استغفار ہو، امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر ہو، لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کی بات ہو، او لیصمت، یا پھر خاموش رہو. اس سے تو بہتر یہ کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات بولے یا پھر وہ خاموش رہے. اور ایسی صورت میں لوگوں کے ساتھ زیادہ اختلاط کرنا، زیادہ ملنا جلنا، یہ زیادہ بولنے کو لازم ہوتا ہے. اس لیے صوفیہ کے ہاں یہ بات ہے کہ تم زیادہ ملنے جلنے سے احتیاط کرو. آج کل اس زمانے میں جو آدمی لوگوں سے زیادہ ملتا جلتا نہیں، لوگ اس پر یہ کرتے ہیں کہ صاحب یہ تو کسی سے ملتا جلتا ہی نہیں، یہ کیا ہے. آج کل بڑی عافیت ہے اس میں، بہت احتیاط ہے اس میں. صوفیہ کے یہاں یہ ہے کہ جب تک آپ ملنے پر کنٹرول نہیں کرتے، جب تک آپ بات پر کنٹرول نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی طرف راستہ چلنے کی، اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے کی استعداد بھی نہیں ہوتی. چلنا بہت دور کی بات ہے اور اللہ تک پہنچ جانا بہت دور کی بات ہے، چونکہ یہ دو ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کے بغیر آدمی میں وہ قابلیت ہی نہیں آتی، وہ اسباب ہی نہیں جمع ہوتے اس کے ساتھ میں کہ وہ کچھ تھوڑا چل سکے 4 قدم. جس آدمی کو اپنے بولنے میں، اپنی زبان میں نہ ہو کنٹرول، اور جس آدمی کو لوگوں سے ملنے میں نہ ہو. اختلاط مع الانام اور کثرت کلام. پہلے زمانے میں 4 چیزوں سے مجاہدہ کراتے تھے صوفیہ. ابھی زمانے میں مجاہدہ حکمیہ کہلاتا ہے. مجاہدہ حکمیہ معدہ مطلب تیار کرنے والا، پریپیئر کرنے والا بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر چلنے کے لیے. ایک مجاہدوں کی وہ قسم ہوتی ہے. تو یہ جو پریپریشن کے جو مجاہدے ہوتے ہیں اس میں 2 خاص ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کو بولنے پر کنٹرول ہونا، اور دوسرے یہ ہے کہ آپ کو لوگوں سے ملنے پر کنٹرول ہونا. چونکہ ملنے کے اندر بہت سے حقوق متعلق ہو جاتے ہیں اور آدمی سے احتیاط نہیں ہوتی، اور ملتے ہیں تو پھر بات شروع ہو جاتی، بات شروع ہوتی ہے تو پھر احتیاط نہیں رہتی. کیونکہ ان چیزوں کے بغیر بارڈر سیف نہیں ہوتا آدمی کا. فائر وال ہے یہ آدمی کی، اس کے بغیر آدمی محفوظ نہیں ہوتا ہے. اس لیے ہمارے جو تربیت کے جو ماہرین ہوتے ہیں وہ دور سے آتے ہیں کہ بھئی یہاں سے پیش بندی کرنی پڑے گی. یہ پانی جب اندر نہیں آئے گا جب یہیں کٹا اس کا بنایا جائے گا. تو غیبت سے بھی بچنا ہے، اور چغلخوری سے بھی بچنا ہے، اور 2 رخ پن سے بھی بچنا ہے، اور مدح و ستائش سے بھی بچنا ہے، اور کلام میں غلطیوں کے پیش آ جانے سے بھی بچنا ہے. ایک وہ غلطیاں ہیں جو پیچھے مذکور ہوئیں، اور ایک ہوتا ہے کہ آدمی کو بات کرنے میں احتیاط نہیں کرنے کی وجہ سے
ذلت لسانی ہوتی رہتی ہے، غلط بات نکلتی رہتی ہے اس کی زبان سے، ناواقفیت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے بعض مرتبہ، اور بے اہتمامی اور بے احتیاطی کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور جب یہ تو ہے دفع مضرت، نقصان سے بچنے کے لیے تدبیریں کرنا، اور ایک ہے جلب منفعت کی اللہ رب العزت نے زبان کو جس مقصد کے لیے دیا ہوا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ فائدے میں یوز کرنا۔ ایک بڑی عظیم نعمت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ خرچ کچھ نہیں ہوتا، تھکتی یہ نہیں، اور تھوڑے سے وقت میں زیادہ کام ہو جاتا ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ 2 جملے ہیں زبان پہ بہت ہلکے ہیں، رحمان کے یہاں بہت محبوب ہیں، اور نام اعمال کے اندر بہت وزنی ہیں، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ یہ 2 جملے دیکھنے میں ہیں، ثواب اس کا یہ ہے کہ سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ تملؤہ او قال تملؤ ما بین السماء والارض۔ سبحان اللہ آدمی بولتا ہے، نام عمل کا آدھا حصہ بھر جاتا ہے، آدھا پلہ بھر جائے گا ترازو کا، اور آدھا، اور الحمدللہ جو ہے یہ پورا کر دیتا ہے اس کو۔ آپ اندازہ لگائیے، بڑی عجیب اللہ نے یہ نعمت دی ہے، بشرطے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو نقصان پہنچانے سے اس کی جتنی شکلیں ہوتی ہیں ہماری زبان سے احتیاط کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں وہ پڑھ لیجیے۔